آج سورۃ الواقعہ آیات نمبر 83 تا 96 ہے۔ یہ 7ویں منزل کی آغاز میں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک زیادہ تر جزائے عمل ہی کا بیان ہو رہا۔ ان صورتوں میں دین کی چاروں بنیادی اصول آ گئی۔ آج کی درس کے اندر وقت نزا کی حالت، پھر مقربین کے لیے اللہ کی طرف سے جو جزا ہے، جو بدلہ ہے نعمتوں کی، اس کی متعلق، پھر اصحاب یمین کے لیے سلامتی اور مکذبین کے لیے سزا، اور اس کی بعد تسبیح کا حکم اللہ نے جو فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج سورۃ الواقعہ آیات نمبر 83 تا 96 ہے۔ یہ 7ویں منزل کی آغاز میں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک زیادہ تر جزائے عمل ہی کا بیان ہو رہا۔ ان صورتوں میں دین کی چاروں بنیادی اصول آ گئی۔ کسی صورت میں ایک اصول نمایاں رہیں، دوسری صورت میں دوسری اصول نمایاں رہیں، تیسری صورت میں توحید و رسالت کا وضاحت ساتھ آ گیا۔ کہیں قرآن کی حقانیت اور عظمت کا یا بیان زیادہ ہے تو کہیں وقوع قیامت اور جزائے اعمال کا مضمون وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پچھلے درس میں جو باتیں گزرے ہیں، قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں درج فرمایا، اور اس کو صرف ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب ناپاک آدمی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا تو اس سے مستفیض کیسے ہو سکتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک لوگ ہیں کلام پاک میں ہاتھ نہ لگائے جب تک وہ پاک پاکیزہ نہ ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی دونوں ایمان قبول کر چکے ہیں تو اس وقت جا کر پوچھا کہ مجھے دکھاؤ، اور وہ سب سے پہلے ان کی بہن نے جواب دی کہ جاؤ تم کہ سب سے پہلے نہا لو، اس لیے کہ تم ناپاک اور پلید ہو، جب پاک صاف ہو جاؤ گے پھر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اور وہ جب نہا کر آیا پاک پاکیزہ ہونے کے بعد، اللہ کی قرآن کی حقانیت اور اس کی عظمت اور اس قرآن کی اتنی بڑی معجزہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے دلوں کے اندر بات ڈال دی ہے،
اور وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں یعنی مقربین اور اصحاب یمین اور اس کی بعد اصحاب مکذبین یعنی اصحاب شمال کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے آیات آج کی درس میں فلولا اذا بلغت الحلقوم، وقت نزاع کی حالت، آج کی درس کے اندر وقت نزاع کی حالت، پھر مقربین کے لیے اللہ کی طرف سے جو جزا ہے، جو بدلہ ہے نعمتوں کی، اس کی متعلق، پھر اصحاب یمین کے لیے سلامتی اور مکذبین کے لیے سزا، اور اس کی بعد تسبیح کا حکم اللہ نے جو فرمایا۔ اب میرے دوستوں اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں؟ اذا بلغت الحلقوم، بس جب انسان کی جان گلے تک آ کر پہنچ جاتی ہیں تو ان کے اوپر نزاع طاری ہو جاتی ہے، موت کی سکرات۔ میرے دوستوں کتنے ہی بڑے پہلوان کیوں نہ ہو، کتنی بڑی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی بڑی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پہلوان کیوں نہ ہو، اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمایا ہر اعتبار سے۔ اور ایک بندہ ایسے بھی ہے بھائی، گاڑی میں بیٹھتے ان کی چاروں طرف سیکورٹی بیٹھا ہوا ہے۔ اب موت کے وقت جب آ جاتی ہیں، موت کی نزاع جب شروع ہو جاتی ہیں، اب سارے کے سارے چوکیدار میرے دوستوں ان کو دیکھ رہے ہو، کوئی بڑے طاقتور بندہ ہو اور ہر اعتبار سے بڑے مالدار ہے، نہ بڑے پیسے والے ہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم یا صدر کیوں نہ ہو، چاروں طرف سے بھائی دیکھو کہ بھائی ان کو چوکیدار کس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی مار نہیں پائے، کوئی حملہ نہ کر پائے ان کے اوپر۔ اگر کسی نے حملہ کر دی میرے دوستوں، ملک کی وزیر اعظم یا صدر نہ یا اور کوئی بڑے افراد، بڑی انسان جو اس کو مار دیں گے، اسی وجہ سے وہ چوکیداری کرتے ہیں۔ اور جب موت کی نزاع شروع ہو جاتی ہے میرے دوستوں، موت کی نزاع تب طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر، تو ان صورتوں میں میرے دوستوں ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بیٹا بیٹیاں، یہ سارے کے سارے ان کی جو ہے چارپائی کی چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے، کوئی کلمہ کے ذکر کر رہا ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے، تو کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، تو کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذکر اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ دیکھ رہے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت مرنے والے کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کس قسم کی سکرات ہے۔ کبھی تو ان کی اندر سے باریک پسینے نکل کر آتے ہیں، کبھی کھراٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کھراٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی ان کی آنکھیں پلکنا شروع ہو جاتی ہیں، پٹکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کس قسم کی تکلیف میں وہ جب ان کے اوپر موت کی نزاع طاری ہونے لگتے ہیں میرے دوستوں، تو یہ عجیب حالت میں ہوتے ہیں۔ کتنا ہی بڑے وزیر اعظم کیوں نہ ہو بھائی، چاروں طرف چوکیدار بیٹھے ہو، اور پھر تمہارے عزیز و اقارب میرے دوستوں کتنے ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی بڑے درویش کیوں نہ ہو میرے دوستوں، کتنے ہی پڑھنے والے کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہیں میرے دوستوں۔ آپ دیکھو کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ پھر ڈاکٹر کی ٹیم آ کر بیٹھا ہوا ہے، میڈیکل بورڈ بیٹھ گیا، بھائی کیا ہوا؟ کہ یہ حالت ہے ان کی موت کی نزاع طاری ہونے لگے۔ آپ بھائی کارڈیو ہسپتال کے اندر میں بھی پہنچا ہوا تھا، اتفاقیہ کہ میرے دل میں تکلیف ہو رہا ہے۔ اب میری ایک شاگرد تھے، وہ جلدی جلدی پردے کو کھینچ دی۔ میں نے کیا ہوا بیٹا؟ بولے نہیں استاد جی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بولا بتاؤ تو، بولے نہیں کچھ نہیں۔ تو برابر میں میرے دوستوں ان کی بیٹے وغیرہ ماشاءاللہ باشرہ اور جو ہے نا فرزگار تقوی والے دیکھا، اور وہ بڑے میاں جو ہے نا آواز ہچکیاں لینے لگی اور کہنے لگا کہ ان کے دل کے نسیں پھٹ گئے۔ اسی وقت ان کا ڈیتھ ہو گئی۔ کہاں بھائی؟ جہاں سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر شاہد بھی تھے اور بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں،
ہو سکتا ہے کوئی بڑے لوگ ہو میرے دوستوں، ان کی پورے ٹیم وہاں کے آ کر پہنچے ایمرجنسی کے اندر، اور میرے شاگردوں پوچھے کہ قاری صاحب کیا ہوا؟ کہ بندے واش روم میں گیا، واپس ہی آیا، اس کو الٹی ہوا، بستر پہ آتے ہی کیا ایسے لگتے ہیں کہ بھائی ان کی حالت بہت ہی برا ہے، اور بڑے بے چین ہونے لگے، پھر وہاں بھی واک کرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کا بھی ڈیتھ ہو گئی۔ کہا کہ آپ جو ہے نا دیکھیں گے تو آپ کو گھبراہٹ نہ ہو جائے، اسی وجہ سے ہم نے بند کر دی۔ میں نے بولا نہیں، موت کی نزا تو برحق ہے میرے بچوں، یہ سارے کے سارے کارڈیو ہسپیٹل کی ڈاکٹر بیٹھ جائے، پورے جینا کی بڑے اسپیشلسٹ بیٹھ جائے، میرے دوستوں کو کچھ نہیں، ٹپے کا بڑے ڈاکٹر بیٹھ جائے، میرے دوستوں بس یہی کر سکتا ہے کہ بھائی دل میں دھڑکن کتنا تیز ہے، یہ کتنا ہلکا ہے، اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہارے جان کو بچا لے۔ اللہ کی حکم جب ہو جاتی ہیں، اپنے فرشتوں کو جب رب العالمین حکم فرما دیتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کا روح قبض کر لو، یہ اللہ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے 500 فرشتہ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، موت کی نزا شروع ہوتی ہیں میرے دوستوں، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پورے سینے سے میرے دوستوں جان کو نچوڑتے ہوئے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب حلق تک گلے تک آ کر پہنچتی ہیں موت کی نزا میرے دوستوں، پھر تم اس کی پورے نیچے کا حصہ بیکار ہو گئے۔ کیوں؟ روح وہاں سے کھینچتے ہوئے آیا میرے دوستوں، پھر تمہارے گردے، جگر اور تمہارے میدا، اور اس کی بعد تمہارے میدا جگر کے بعد پھر آخر کہاں تک آیا؟ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تمہارے گلے میں آ کر میرے دوستوں یہ تمہارے جان لٹک کے اٹک گیا ہے، اب روح نکالنے والے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سارے کے سارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بیٹا بیٹیاں میرے دوستو سارے کے سارے دیکھتے رہ جائیں گے، بڑے ڈاکٹر کی ٹیم وہاں پر بیٹھے ہوئے، ہر قسم کی ٹیکے، ہر قسم کی گلوکوز، ہر قسم کی طاقتور ٹیکہ، کہ کتنے کا ہے بھائی؟ 5000 50,000 کا ٹیکے لگ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ بڑے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، 50,000 والے ٹیکے بھی لگ رہا ہے، بڑے گلوکوز بھی لگ رہا ہے، ڈاکٹر کی ٹیم، بڑے ماہر ٹیم ڈاکٹروں کا بیٹھے ہوئے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سارے ڈاکٹروں کی ٹیم کو جب تم لوگ لے کر بیٹھے ہو اور سارے عزیز و اقارب آ کر بیٹھے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں اس سے بھی زیادہ قریب تھا، میں اس سے بھی زیادہ قریب تھا، کہ تم تو دیکھ رہے تھے نا میت جو ان کی میت نہیں، ابھی تو نزا، ان کی موت نا نزا طری ہو گئی، ان کے اوپر موت کی وقت آ چکے ہیں، موت کی سکرات میں ہیں، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تو اس وقت میں اس سے زیادہ بھی قریب تھے، تم سے بھی زیادہ میں قریب تھا۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ رب العزت تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب تھا۔ میرے دوستوں فرمایا کہ انسان کی ظاہری اور باطنی قوا پر مکمل کنٹرول اللہ کو حاصل ہے، کوئی چیز اس کی قبضہ اقتدار سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی قبضہ میں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم کس بات کو اس کیسے سمجھتے ہو کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، کہ دنیا کے اندر تم جتنے بھی برائی کرو یا نیک اعمال کرو، ہر قسم کی شیطانیت، ہر قسم کی شرارت، ہر قسم کی تکبریت اور غروریت میں ڈوبے ہوئے نافرمان میرے دوستوں کیسے سمجھ سکتے ہو تم کہ تمہارے کوئی جزا اور سزا نہیں ہوگا، تمہارے حرکتوں کا کوئی باز فرض نہیں ہوگی، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، کیا تمہارے حساب کتاب نہیں ہوگا کل قیامت کی دن، جس دن اللہ اپنے کرسی لگا کر حساب و کتاب کے لیے بیٹھ جائیں گے میرے دوستوں، پھر تم کیا سمجھو کہ تمہارے ان شرارتوں کا حساب نہیں ہوگا، تمہارے یہ تکبریت کی
کیا ہے؟ حساب و کتاب نہیں ہوگا، تمہارے نیکیوں کو بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا، سب کچھ تمہیں ملیں گے، سب تمہارے پوچھ گچھ ہوگا میرے دوستو۔ بلکہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ وَعُنُقِهِ، میں میرے دوستوں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ فِي عُنُقِهِ، تو پھر فرمایا کہ تمہارے گردنوں کے اوپر کیا ہے؟ تمہارے نامہ اعمال کو لٹکا دیا جائے گا، پھر تم اپنے آنکھوں سے خود تمہارے نامہ اعمال کو دیکھ پاؤ گے۔ بلکہ یہ نہیں ہے، اللہ نے فرما دی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے میرے دوستو کہ تمہارے جسم کی ایک ایک اعضاء تمہاری خلاف گواہی پیش کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اس دن دیکھو گے تم، تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دی گئے اور تمہارے ہاتھ بولنا شروع کر دی، تمہارے پاؤں بولنا شروع کر دی، بلکہ تمہارے جسم کی جتنے بھی اعضاء ہے تمام تر اعضاء اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی پیش کر دیں گے۔ پھر تمہارے نامہ اعمال کسی کو تو جو اصحاب یمین والے ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، اور جو مقرب الی اللہ ہے میرے دوستوں ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کے اندر اعلیٰ مقام تیار کر کے رکھے ہیں، اور جو مکذبین ہیں ان کی الٹے ہاتھ میں ان کی نامہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت میں تمہارے افسوس کی سوا اور کچھ نہیں ہوگا میرے دوستو، تم صرف افسوس ہی کرتے رہو گے، صرف افسوس کرتے رہو گے۔ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، میرے دوستو تم اس وقت میں تمہارے نامہ اعمال کو دیکھ کر افسوس کرتے رہو گے، ہے میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال کیا، نیک ہو یا بد، یعنی چھوٹے سے چھوٹے اعمال میرے دوستوں رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، میرے نامہ اعمال میں پیش کر دیے ہے، میرے نامہ اعمال میں پیش کر دیا اللہ رب العزت نے۔ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، سارے گن گن کر لا کر اللہ نے پیش کر دی۔ اس وقت میں تمہاری کیا حال ہوگا میرے دوستوں؟ اسی وجہ سے کہ دیکھو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، موت سے پہلے میرے دوستوں موت کی تیاری کرنا کہ لازمی ہے تمہارے لیے۔ اللہ کی کلمہ کی تلقین کرتے رہو میرے دوستوں، اللہ کے تسبیحاں کرتے رہو۔ جب تم میرے دوستوں کلمہ طیبہ کی میرے دوستوں ذکر کرتے رہو گے، دیکھتے ہو نا بھائی چپل والے پالش والے آواز دیتے ہیں کہ چپل سینے والے رات کو جب سوتے ہیں کوئی پریکٹیکل کرنا ہے میرے دوستوں، رات کو نیند کے اندر وہ چپل سلائی کرنے والے یا چپل پالش والے، اور کوئی انگور بیچتا بولے انگور والے، بھائی انگور والے، کوئی سیب بیچ رہا ہے وہ آواز دے رہا ہے نیند کے اندر، کیا ہوا بھائی؟ بولے بھائی سیب والے کہ بول کیا رہے کہ بھائی کبھی انگور کبھی سیب، وجہ کیا ہے کہ پورے دن وہ جو آواز لگاتے رہے۔ سبزی بیچتے ہیں بازار میں، سبزی والے آواز دے رہے، ہری مرچی والے آواز دے رہے کہ بھائی پاؤ 50 روپیہ، پاؤ 40 روپیہ، پاؤ 20 روپیہ۔ ارے بھائی نیند کے اندر کیا ہو گیا تمہارے کو؟ ارے بھائی اذا تقرر الکلام تقرر فی القلب، جب تم کسی الفاظ کو بار بار دہراتے ہو تمہارے دلوں کے اندر اس کا نقشہ ہو جاتی ہیں، اس کا نقشہ بن جاتے ہیں، آٹومیٹکلی تمہارے زبان سے وہ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے موت سے پہلے میرے دوستو جو تم کلمہ طیبہ کی تیاری کرتے ہو، کلمہ طیبہ کی ذکر کرتے رہو گے، اللہ کی حمد ثنا کرتے رہو گے، 5 وقت نماز پڑھو گے میرے دوستوں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے اور ہمیشہ استغفر اللہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو گے میرے دوستو۔ یقیناً اس وقت میں تمہارے موت سے پہلے آٹومیٹکلی تمہارے زبان سے استغفر اللہ کے الفاظ نکلتے رہے گے۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے بخشش فرما دے، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی میرے دوستوں پھر تمہارے زبان پر آتے رہے گا، پھر تم اس وقت میں بھولو گے نہیں، آٹومیٹکلی چلتے رہیں گے یہ مشین کی طرح۔ پھر تم اگر اس دنیا سے کلمہ
پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے تم نکل گئے ہو، تمہارے روح قبض ہوئے، میرے دوستوں اللہ رب العالمین ایسے مقربین کے لیے بڑے اعلیٰ درجے کا مقام رکھے ہیں۔ اب اس کی تفصیل بھی آنے والے، آپ دیکھیں۔ پھر اگر تم یقین نہیں کرتے ہو کہ موت کی وقت میں کسی انسان کی جب نزع ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، اگر تم اس بات کی یقین نہیں کرتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تمہارے بات سچے ہیں اور تم اگر سچے لوگ ہو اور تم اگر اس کے اوپر یقین نہیں کرتے ہو توحید و رسالت اور قیامت اور اس کی بات قرآن کی حقانیت کے اوپر اگر تم یقین نہیں کرتے ہو تو سن لو کہ قرآن کتنی بڑی عظمت ہے۔ تمہیں اللہ رب العالمین تمہاری ہوشیاری کے لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں، میرے دوستوں فرمایا کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس طاقت ہے اور تم اگر سچے ہو تو اس کی روح کو لٹا دو دوبارہ۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر کھڑے ہیں، بول دو بھائی روح کو لٹا سکتے کوئی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے بڑے پہلوان ہو، بے بس ہے، وہ بھی دیکھ رہے تمہیں، وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں، مگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، نہ ان کی پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی بول پڑے، نہیں ہے، اور نہ ہی تم کچھ کر سکتے ہو۔ تم بھی بے بس ہو اور وہ بھی بے بس ہے، وہ بھی بے بس ہے میرے دوستوں، وہ صرف دیکھتے رہے گا تمہیں اور تم بھی اس کو دیکھتے رہو گے لیکن کچھ نہیں کر سکو گے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے ہو، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے ہو قیامت کے دن کے اوپر، پھر بھی تم اللہ کی توحید کے اوپر یقین نہیں کرتے ہو، پھر اس کی رسالت کے اوپر یقین نہیں کرتے ہو۔ میرے دوستوں فرمایا کہ جان حلق میں آ کے لٹ جائیں گے، لٹک جائیں گے میرے دوستوں۔ نظرت الیک بحاجت لم تقضیها نظر السقیم الی وجوہ العیدی، وہ انہیں ایسا نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد پورا ناممکن ہے، ایسے حسرت کی نگاہ سے میرے دوستوں، ایسی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتا ہے۔ اس وقت مریض اور عیادت کرنے والے سب بے بس ہو جاتے ہیں، مریض بھی بے بس ہے اور عیادت کرنے والے بھی بے بس ہے، بیٹا ہے بیٹیاں ہیں سارے بے بس کھڑے ہیں میرے دوستوں، اور اللہ کی فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب اس روح کو کوئی بھی واپس نہیں لٹا سکتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی بے بسی کی حالت بیان کر کے میرے دوستوں انہیں اپنے کمزوری پر غور کرنے کا دعوت دی ہے کہ دیکھو تمہاری اس کمزوری کے اوپر اللہ تمہیں دعوت دیا، فرمایا کہ ان حالات میں تم اس کی توحید اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہو۔ اب اللہ نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ، آگے اللہ نے محاسبہ اعمال کے نتیجہ میں اپنے مقربین کا جزا کا ذکر فرمایا جو اللہ کی سب سے قریب ہے۔ میرے دوستوں دنیا میں شروع سے لے کر جب سے عقل کھلے ہیں میرے دوستوں، جب سے عقل کھلے، اللہ نے اس کو 12 سال کے اندر نابالغ کی سن بلوغت میں پہنچے، اس کی بعد وہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہے، اللہ کی ذکر کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا میرے دوستوں پڑھتے رہے، پیش کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، یا کوئی عالم بن گیا یا کوئی حافظ قرآن بن گئے یا کوئی قاری بن گئے۔ میرے دوستوں اس حالتوں میں اللہ نے فرما دی ہے کہ انسانوں کو ترغیب دی اللہ نے میرے دوستوں کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو مقربین ہے، ہم نے اس سے پہلے تفصیل بتایا کہ فرمایا یہ پہلے نبیوں کی مقربین کا جو طریقہ کار ہے میرے دوستوں کہ پہلے نبیوں کی دور کی یہ سب سے زیادہ ہوں گے میرے دوستوں، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر انبیاء کرام اس دنیا سے گزرے ہیں۔ بعض نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی صحابۃ الاجمعین ہے میرے دوستوں، وہ صحابۃ الاجمعین کے بارے میں فرمایا کہ یہی سب سے زیادہ مقربین میں ہے میرے دوستوں۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ مقربین الہی ہے، یعنی مرنے والا آدمی عقیدہ اعمال کی بنا پر اللہ کا مقرب بندہ بن چکا ہے تو پھر اس کو بشارت مل جاتی ہے، یعنی فروح و ریحان و جنت نعیم، میرے دوستوں راحت روزی اور نعمت کی باغ میں
میرے دوستو جائیں گے، حکم ہوگا کہ تم اللہ کی رحمت کی اس مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے روح یعنی آرام اور راحت کا پورا سامان اللہ نے مہیا کر کے رکھے ہیں۔ میرے دوستوں پھر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی، میرے دوستوں فرمایا حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جب رحمت کی فرشتے میرے دوستوں روح قبض کرنے کے لیے تو نیک آدمی کو بشارات سناتی ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الروح الطیبۃ کنت تعمرینہ اخرجنی الی روح وریحان ورب غیر غضبان۔ میرے دوستوں اے پاکیزہ روح، تو نے اس جسم کو آباد رکھا، اب راحت اور پاکیزہ روزی اور اپنے پروردگار کی طرف نکل جا جو ناراض نہیں ہے، تیرے رب تجھ پر خوش ہے، نکل جا۔ اس طرح اس نیک آدمی کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ میرے دوستوں صاحب ابن کثیر میں لکھا ہے کہ فلاں آدمی کی جان قبض کر لو، پھر فرمایا فرمایا تاکہ میں اس کو راحت پہنچاؤں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت، اور بعض نے کہا میرے دوستوں کہ 500 فرشتہ، بعض روایت میں ہے کہ 500 فرشتوں کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس شخص کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس 3 قسم کی رومال ہوتے ہیں جو بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، جو بڑے خوشبودار ہوتے ہیں۔ اس خوشبو سے میت کو محسوس ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے دوستوں اس کو جنت کی بشارت اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ یہ 3 قسم کی رومال جو بہت ہی زیادہ خوشبودار ہوں گے، اور جب میت میرے دوستوں انسان موت کی نزاع کے اوپر ہوتے ہیں یا موت کی نزاع اس کے اوپر جب طاری ہوتی ہیں، میرے دوستوں جو فرشتہ آتے ہیں 3 خوشبودار رومال لے کر، اور ان خوشبو سے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ جنتی ہے اور وہ جنت کی طرف اللہ اس کو بلا رہے ہیں۔ میرے دوستوں آگے بھی میرے دوستوں صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، اور پھر میرے دوستوں اس کی بعد جزائے اعمال اور آسمانی کتب اور انبیاء کرام اور پھر تمام ملائکہ اور اس کی بعد تقدیر کے اوپر ایمان لانے والے لوگ، اس کا دل کفر و شرک اور نفاق اور شک اور الحاد سے پاک ہوگا۔ ایسے شخص کو کمال درجے کی راحت اور سکون ہوگا، کیونکہ اس کی صحیح عقیدے کا تعلق اس کی دل کی ساتھ ہے، صحیح عقیدے کا تعلق اس کی دل کی ساتھ ہے۔ اور جو شخص زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ادا کرتا رہا، یعنی اس کی زبان بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہی، موت کی جس وقت میں نیزہ تری ہے وہ با ایمان دنیا سے نکل جاتی ہیں۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہر قسم کی پاکیزہ میرے دوستوں اور راحت والے پرسکون والی مقام اس کے لیے رکھے ہیں۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں اصحاب یمین والے جو سورۃ الواقعہ کے اندر 3 گروہ کی بیان کیا، ایک مقربین ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت میں جائیں گے، دوسرے اصحاب یمین والے جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے۔ میرے دوستوں اللہ نے فرمایا ان کے نامۂ اعمال ان کی سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے نا۔ پھر اس کی بعد وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے تو ہوں گے میرے دوستوں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تمام انسانوں کی طرف سے میرے دوستوں سیدھے ہاتھ والے کو، دائیں ہاتھ والوں کو سلامت کی دعائیں ہوں گے، سلام سلام کی آواز آئیں گے۔ اور اگر مومن ملیں گے میرے دوستوں السلام علیکم، پھر میرے دوستوں فرشتوں سے ملاقات ہوگی تو سلام علیکم طبتم، پھر وہ کہیں گے فرشتوں سے ملاقات ہوگی تو پھر کہ تم خوش رہو، اللہ نے تمہیں کتنا ہی اچھا بدلہ دیا۔ ادھر پروردگار کی طرف سے جب ہوگی اللہ رب العزت خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے بھی میرے دوستوں سلام کی نہ سلامتی کی میرے دوستوں دعائیں ہوں گے کہ رب رحیم کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ اسی طریقے سے ہر طرف سے سلامت اور سلام ہی کی میرے دوستوں ہوگی۔ ایسے شخص کو کسی قسم کی جسمانی، زبانی یا روحانی کفت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے میرے دوستوں ان کی عافیت کا
दौर दरा होगा। मुकज़्ज़िबीन के बारे में फरमा रहा है 3 गिरोह में, एक मुक़र्रबीन है, दूसरे नंबर अस्हाब यमीन वाले हैं, तीसरे नंबर मेरे दोस्तों मुकज़्ज़िबीन हैं जो जुटलाते थे, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं लाया। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, इसके ऊपर ईमान नहीं लेकर आया। मेरे दोस्तों ना अल्लाह की तौहीद और रिसालत और क़यामत के दिन के ऊपर, मेरे दोस्तों क़यामत के दिन की जज़ा और सज़ा के ऊपर जिन लोगों ने ईमान लेकर नहीं आया, उसकी बाद कुरान की हक्कानियत और उसकी अज़मत के ऊपर जिन लोगों ने ईमान लेकर नहीं आया, इनके बारे में फरमाएंगे व अम्मा इन काना मिनल मुकद्दिबीन अद्दालीन, अगर वो शख्स जुटलाने वालों में से होगा जो बहके हुए हैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने ना तो खुदा ताला वहदनियत को सही तौर पर, ना नबूवत और रिसालत की तस्दीक की, ना आसमानी किताबों के ऊपर, ना मेरे दोस्तों फरिश्तों के ऊपर, ना तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर। तो ऐसे लोगों को मुकज़्ज़िबीन कहते हैं, ये गुमराह शुमार होंगे। मेरे दोस्तों ये गुमराह हो चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया फ़नुज़ुलुम मिन हमीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खोलते हुए पानी की मेहमानी की सूरत में होगा। ऐसे गर्म पानी होगा, ये लोग जैसे ही पिएंगे जिससे उनकी आंतें कट कर नीचे आ जाएंगे। दूसरी जगह में अल्लाह ने फरमाया इसी सूरत के अंदर, सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकद्दिबून लआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क्कूम फमालिऊना मिनहल बुतून फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुर्बल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। ये जुटलाने वाले, ये मुकज़्ज़िबीन, ये गुमराह लोगों के लिए अल्लाह ने ऐसे जहन्नम तैयार करके रखे हैं जहां ज़क्कूम दरख्त के फल होगा मेरे दोस्त, जो कांटेदार होगा, उनकी हलक में अगर फंस जाएगा, उसकी बाद जब वो लोग पानी की प्यासे होंगे और जब पानी मांगेंगे मेरे दोस्तों, इनको गरम जो है ना वो तपते हुए जो है ना गर्म पानी इनके सामने पेश किए जाएंगे और वो पानी को इस तरीके से पिएंगे जैसे कोई प्यासे मेरे दोस्तों ओटनी पानी पीते हैं। इसी तरीके से गोंट गोंट करके गर्म पानी को पीते रहेगा और जैसे ही वो पानी पिएंगे मेरे दोस्तों, ताकि उनकी मैदा और उनकी आंतें कट कर नीचे आ जाएंगे। यही सज़ा, हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, क़यामत के दिन इनके लिए यही मेरे दोस्तों मेहमानदारी होगी। तो लिहाजा मेरे दोस्तों क़यामत की अजाब से बचने के लिए भी अल्लाह से दुआ करना, और फिर क़यामत से मेरे दोस्तों जज़ा और सज़ा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे मेरे दोस्तों आसानी के साथ तुम्हारे हिसाब किताब मुकम्मल हो जाए और क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को बख्शिश फरमा दे, इसके लिए भी दुआ करना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सखी आदमी के बारे में पूछा। मेरे दोस्तों वह अब्दुल्ला इब्न रैहान के मुताल्लिक कहा कि वो बड़े दान सदके करते थे लोगों को, मेरे बड़े अताई थे मेरे दोस्तों, लेकिन माल दौलत में कभी कमी नहीं करते थे। मस्जिद में भी दे रहा है, मदरसा में भी दे रहा है, गरीब को भी दे रहा है, ज़कात भी दे रहा है, सदके भी दे रहा है, रास्ता भी बना रहा है, सारे कुछ कर रहा है, मगर नहीं है तो एक ही चीज़ नहीं था उसके अंदर। वो क्या था कि लम यकुल यौमन रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन। उसने अपने ज़िंदगी में एक दिन भी ये नहीं कहा कि परवरदिगार आलम, आए मेरे परवरदिगार इंसाफ के दिन मेरे खताओं को माफ़ कर देना, इंसाफ के दिन मेरे खताओं को माफ़ कर देना। अगर मेरे दोस्तों गोया कि वो कोई क़यामत और जज़ाए अमल का मुनकिर था मेरे दोस्तों, कि अगरचे वो बड़ी सखी था, अगरचे वो बड़ी सदक़ात करने वाले थे, बड़ी ज़कात देने वाले थे, बड़ी रास्ता बनाने वाले थे, बड़ी मदरसे बनाने वाले थे, लेकिन उसने कभी भी ये अल्लाह क़यामत के दिन मेरे खताओं को माफ़ कर देना, ये अल्फाज उसने अपने ज़बान से कभी नहीं कहा। तो इसके मतलब यह है कि वो बड़े मुनकिर था। ये तमाम तौहीद रिसालत से और जज़ाए क़यामत की दिन से मेरे दोस्तों, उसकी बात कुरान की हक्कानियत से मेरे दोस्तों क्या था, वो मुनकर था, जिसकी वजह से वो सीधे जहन्नम में जाएंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन 3 किस्म की लोगों की 3 किस्म की जज़ाओं का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहु हक़्क़ुल यकीन, बेशक ये जज़ा और सज़ा बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। अल्लाह ने फिर फरमाया फसब
फसब्बिह बिस्म रब्बिकल अज़ीम, बस आप अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह करें और जो अज़मतों की मालिक है, मतलब यह है कि अल्लाह की इताअत से पनाह मांगे और उसकी सवाब के हुसूल और उसकी तारीफ़ और तहमीद करते रहें। मेरे दोस्तों, जब तक तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह बाकी है, अल्लाह की हुक्म दो हुक्म है, एक क्या है मेरे दोस्तों? रूह। एक क्या है भाई? रूह। दूसरी अल्लाह की हुक्म नमाज है। जब तक तुम्हारे वजूद के अंदर अल्लाह की ये हुक्म रूह मौजूद हो, मेरे दोस्तों, तुम अल्लाह की तस्बीह और हम्द करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, कुरान की तलावत करते रहो। मेरे दोस्तों, यही रूह जब दरख्तों में और पत्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाती हैं। देखो, मरे हुए दरख्त, कोई लकड़ी, वो तस्बीह नहीं करता, और जब वो जिंदा होती हैं उसकी पत्ता हिलने का मकसद ये है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं, तमाम तर दरख्त, तमाम तर पौधे, मेरे दोस्तों, अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल है, अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल है। जब रात को 3 बजते हैं मेरे दोस्तों, मुर्गा की आवाज़ सुन लिया करो, वो भी अल्लाह की ज़िक्र कर रहे होते हैं, वो भी अजान दिया कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, जब मुर्गा आवाज देते समझ लो कि ये अजान दे रहा है, और जब गधा आवाज देते हैं तो समझ लो ये शैतानों को देख रहे हैं। जब मुर्गा आवाज दे तो तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फजली। मेरे दोस्तों, जब गधा आवाज दिया करते हैं तो उस वक्त में तुम पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बेज़ाहिर के समीमी आयत के टूटू के दरमाना बगो याद अल्लाहू हो। मेरे दोस्तों, ये मुर्गा जो आवाज टूटू करके आवाज दे रहा है, ये टूटू की आवाज नहीं है, ये अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है। ये घड़ी जो आप नजर आ रहे, जर से हर दम बगो याद अल्लाहू न गोया टुन टुन और टुन टुन नटो नटो। मेरे दोस्तों, ये घड़ी टुन टुन नहीं कर रहा है, बल्कि ये भी अल्लाहू 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 कर रहा है। मेरे दोस्तों, बनी आदम सलू बनाकर स्टल लेकर सलू में इसने स्टल लेकर ठगर ठगर करता है, ठगर ठगर नहीं करता मगर करता अल्लाहू। मेरे दोस्तों, जब आप मशीन चलाते हो, ये स्लो मशीन, मेरे दोस्तों, कोई डंगी मशीन भी बोलता है, और ठक 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 कर रहे होती हैं, पानी खींच रहे होते हैं, तो ये क्या कर रहा है मेरे दोस्तों? ये ठक ठक नहीं कर रहा है, ये भी अल्लाहू 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 की आवाज छोड़ रहे। तो लिहाजा जब तक तुम्हारे वजूद के अंदर अल्लाह की हुक्म रूह मौजूद है, तो तुम क्या करते रहो? अल्लाह की जिक्र करते रहो, अल्लाह की तस्बीह करते रहो, अल्लाह की हम्द करते रहो, अल्लाह की तरफ राजी हो जाओ और इस्तिगफार करते रहो। इस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐ अल्लाह, तू मुझे तमाम गुनाहों को बख्शिश फरमा दे, तो हमें हमें मगफिरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, क़यामत की दिन भी हमारे तमाम गुनाहों को बख्शिश फरमा दे, वरना सुन लो, कितना ही बड़ा सकी, कितना ही बड़ा दिन देने वाले और कितना ही बड़े सदका करने वाले, कितना ही बड़ा मेरे दोस्तों सदका जारिया करने वाले, अगर तुम अल्लाह की दिन, उस क़यामत की दिन से अपने खताओं की बख्शिश अल्लाह से तलब नहीं किया, तो गोया कि तुम मुनकर में शामिल हो। तो अल्लाह मांगने से खुश होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगने से खुश होता है, कि न मांगने वाले बखील है, न मांगने वाले बकील है। तो मेरे दोस्तों, फसब्बिह बिस्म रब्बिकल अज़ीम, तो अल्लाह की तस्बीह करते रहो। मेरे दोस्तों, जब यह आयात नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुकू में पढ़ते रहो। जब सब्बिह बिस्म रब्बिकल आला नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सिजदों में पढ़ते रहो, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मेरे दोस्तों, इसलिए फरमाते कि मेरे परवरदिगार जो बुलंदियों की मालिक है, अल्लाह के नज़दीक ये पसंदीदा कलमात है। मेरे दोस्तों, फरमाया कि सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये बड़ी फजीलत आई है इसके बारे में। मेरे दोस्तों, जो फजर के बाद और मगरिब की बाद सिर्फ 10 मरतबा सुबहान रब्बिया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान रब्बिया सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 10 मरतबा मेरे दोस्तों पढ़ेगा कि वह अगर सुबह फजर से लेकर मगरिब तक उसकी इंतकाल हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शहीद का दर्जा अता फरमाते हैं। और मगरिब से लेकर फजर तक अगर वो इंतकाल हो जाए, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 10 मरतबा ये सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ने की वजह से अल्लाह उसको शहीद के दर्जा अता फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की तस्बीह हमेशा हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करना चाहिए, हमेशा अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल होना चाहिए, हमेशा अल्लाह की कुरान तलावत करना चाहिए। जैसे ही अजान हो उसकी बात जवाब देते हुए मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ, राजी अल्लाह की तरफ हो जाओ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, तो यकीनन अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। ये दुनिया मुख्तसर है, ये दुनिया
مختصر ہے. موت ہمارے زندگی کی آخری نہیں ہے، ہمارے زندگی کی شروع ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی. جو صحیح سمجھدار لوگ ہیں موت کو اپنے زندگی کا ابتدا سمجھتے ہیں، اور جو جاہل لوگ ہیں نہ سمجھ ہے، جو غافل ہے، وہ سمجھتے موت ہمارے زندگی کا آخری ہے. نہیں، موت زندگی کا آخری نہیں ہے، موت زندگی کا ابتدا ہے. گرمی ہو رہا ہے میرے دوستوں، بات یہی ہے، بس اللہ کی حکم ہے، یہی ہمیں زندگی. میرے دوستوں دیکھو، یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے. جہنم کی آگ میرے دوستوں دنیا کی آگ سے 69 گنے زیادہ تپش ہے. یہ جہنم کی آگ میرے دوستوں، جہنم کی عذاب کی ایک سانس ہے. یہ جہنم کے عذاب کی ایک سانس ہے. ابھی تو پورا گرمی آئے نہیں، یہ جون شروع ہوا کہ جون جولائی میں یہ کہ جہنم جب بہت گرمائش ایک دوسرے کو کھانے لگے، ایک دوسرے کو گراش کرنے، اللہ سے مانگے یا اللہ تو مجھے ایک سانس تو پھینکنے دے دے. اللہ نے اجازت دے دی کہ ایک سانس پھینک لے. وہی گرمی تو ہے. سردیوں کا بھی ایسا ہی، اللہ سے ایک سردی دوسری سردی کو گراش کرنے لگے، پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ نے پھر اس سردیوں کو چھوڑا. میرے دوستوں پھر وہ جہنم کی وہ سردیوں کی ایک سانس دنیا کے اندر پڑے ہیں. یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں. نہا لو پسینوں میں ڈوب جاؤ، ورنہ کل قیامت کی دن ایک بالش سر کے اوپر تمہارے سورج ہوگا. میرے دوستو تم کیا کرو گے پھر؟ سارے ننگے ہو کر یا ربی یا ربی اللہ سے پناہ مانگتے رہو گے، اللہ سے پناہ مانگتے رہو گے. سورج ایک بالش تمہارے سر کے اوپر ہوگا. اس دن سے میرے دوستو بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.